الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک خاص وظیفہ سورہ کوثر کے ساتھ یا ذو الجلال والاکرام اور 2 اسم پاک اس طرح پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کے ساتھ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اور آپ بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے کی۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی جو دلوں کا قلب سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جس طرح عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، فرض نماز کی ادائیگی، سنتیں ادا کرنا، نوافل ادا کرنا، استغفار کرنا، توبہ کی طرف رجوع کرنا، اور ہر وقت شیطان کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے اللہ عز و جل کے طاقت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس کا مکمل سامنا کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمارے مال و جان کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول اپنے اختتام کی طرف ہے، نہ جانے ایک وقت ہی آنا ہے جس میں ہم سب نے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو دیکھا جائے کہ بہت سی اس طرح کے معاملات ہیں جو انسان کو زندگی میں ملتے ہیں اور انسان وہاں سے گزرتا ہے۔ کئی 70 سال، 80 سال، 50 سال، 40 سال، 35 سال، جتنا اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے انسان اتنی دنیا میں اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، اب انسان کا جو بچہ ہے وہ دنیا میں آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، یعنی وہ کھا پی نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ تو وہ سارے ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں، آہستہ 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 وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے، سوجھ بوجھ کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو 4 ماہ کا جو بچہ ہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو رزق ہے وہ 4 ماہ جب پورے ہوتے ہیں تب رشتہ کے حکم ہوتا ہے، اس کا جو رزق ہے دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ طے ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنی زندگی اور کتنا وقت گزارنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ضرور آئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے ہم دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں۔ اب دین اسلام کیا ہے؟ بہت سے فرقہ واریت، بہت سی باتیں یوٹیوب میں پڑی ہوئی ہیں، ہم کس کی بات سنیں؟ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دنیا کے اندر جو سیکھنا چاہیے وہ ہے فرض علوم، یعنی جو چیزیں ہم پر فرض ہیں وہ سیکھنی چاہیے، اور اس سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قانون اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہنے کے لیے جو بنایا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، باقی کسی کی بات نہیں سننی۔ تو دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر تبع تابعین کے ذریعہ اولیاء کرام، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے اور دین تبلیغ میں مصروف رہتے ہوئے یہ زندگی سے چلے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم، یعنی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی شریعت کے اوپر پابند ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ آخرت میں کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے نواز دیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، ڈیپلی جائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت ملے گی اور دنیا میں بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو وقت ہمارا اس زمین کے اوپر ہے وہ ہم نے اس زمین کے اوپر ہی گزارنا ہے۔ اب جو وقت ختم ہو گیا
پھر ہم نے زمین کے نیچے یعنی قبر میں چلے جانا ہے۔ جو رزق ملا ہے، لکھا ہے، اور اس کو ہم نے اس جگہ پر جا کر کھانا ہے۔ جب رزق ہمارا ختم ہو جائے گا تب چاہ کر بھی ہمارے منہ میں کوئی نوالا نہیں ڈال سکتا۔ جو بوند پانی کی نہیں ہے حلق سے نیچے اترنا نصیب، تو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو اس لیے زندگی بے حد مختصر ہے، ذکر کریں اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم آج ہم دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں، ہمیں دنیا میں عروج، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ پیسہ، دولت، شہرت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیزیں، کیونکہ یہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم صرف اپنی آخرت کی طرف غور کریں، دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ تو اس لیے آئے ہم مل کر سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یا ذا الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذا الجلال، یا ذا الجلال والاکرام، اس کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دیکھیں تجارت میں بہت سی برکت رکھی گئی ہے، اگر ہم تجارت کی طرف غور کریں، محنت کریں، آپ ایک پودا لگائیں، اس پودے کے ساتھ محنت کریں، وہ آپ کو پھل دے گا۔ تو اس لیے تجارت میں انشاءاللہ تعالی برکت ہے، خیر ہے۔ ابتدا میں تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، کیا ہوگا؟ نہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی ہوگا، جو اللہ کا حکم ہو گیا ہے وہی ہوگا۔ تو بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی ٹینشن کے آپ اپنی قبر و آخرت اور حشر کی طرف غور کریں، دنیا انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی۔ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، مطالعہ کریں، کتب کا مطالعہ کریں، اور موبائل سے ہٹ کے کتابیں لیں، کتابوں کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس میں بہت سی بہتری اور بہت سے فضائل انشاءاللہ تعالی ہمیں سننے کو ملیں گے، اور ہم آگے ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان میں اس عمل کو کریں۔ آپ ہو سکے تو جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کم از کم 130 بار، 29 بار پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا ذا الجلال والاکرام، اس کو بھی آپ ایک تسبیحات 100 دانوں کی ایک تسبیح ہوتی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں، بھلائیاں، عزتیں عطا فرمائیں۔ ایک وقت آئے گا جب جانا ہے، ابھی دنیا میں ہے، زندگی مہلت دی گئی ہے، ہمیں چاہیے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کوئی ایسے کام کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا قبر میں بھی اس کا ایصال ثواب ہمارا جاری رہے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔